بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چائے پینا پسند کریں تو وہ بھی لے آؤں، میں نے بنا لی ہے مٹی کے تیل کے چولہے پر۔ اس نے اتنی چیزیں تیار کرنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ لے آئیں، جو کچھ بھی ہے لے آئیں، میں سب کچھ چٹ کر جاؤں گا۔ میں نے ذرا بھی تکلف سے کام لیے بغیر کہا۔ فردوسی کے خشک اور چٹکے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق نمودار ہونے لگی تھی، مگر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ مسکراہٹ کو شاید اس نے اپنے لیے شجر ممنوعہ بنا لیا تھا۔ نام اس کا فردوس تھا، مگر زندگی شاید اسے جہنم محسوس ہوتی ہو۔ چاچا فیاض کھانسی آمیز ہنسی کے ساتھ بولے، فجے میرا مطلب ہے افضل، تیرا انداز وہی بچپن والا ہے۔ باہر سے تو اتنا بدل گیا ہے، لیکن لگتا ہے اندر سے بالکل نہیں بدلا۔ چاچا فیاض شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر آ رہا تھا۔ کچھ تو ویسے بھی کھائے پیے بہت دیر گزر چکی تھی، اور کچھ اس قسم کی ہنگامہ خیزی سے گزرنے کے بعد میری بھوک بہت بڑھ جاتی تھی۔ فردوس چائے لینے چلی گئی۔ چاچا فیاض رازدارانہ سے انداز سے میری طرف جھکتے ہوئے بولا، پتر لگتا ہے تم نے بہت ترقی کی ہے، کیا کہیں ڈپٹی کمشنر وغیرہ لگ گیا ہے؟ دیہات والوں کی سوچ ڈپٹی کمشنر سے آگے نہیں جاتی تھی۔ ان کے خیال میں ڈپٹی کمشنر سے بڑا شاید کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہاتھ دھونے کے لیے صحن میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ کی طرف جاتے ہوئے کہا، نہیں چاچا، ڈی سی تو میں نہیں لگ سکا، بہرحال کاروبار ہے اپنا، کچھ کارخانے وغیرہ ہیں۔ کارخانے؟ چاچا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میں ہاتھ دھو کر واپس آ گیا، تب بھی ان کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ناشتے پر ٹوٹ پڑا تو وہ سنبھل کر میرے ساتھ شریک ہوتے ہوئے بولے، پتر لاہور جا کر کیا اعلیٰ دین کا چراغ تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا؟ نہیں چاچا، اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ملا تھا، بس قسمت نے پلٹا کھا لیا تھا، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ ویسے چاچا، خوش قسمتی ہی کا دوسرا نام اعلیٰ دین کا چراغ ہے۔ ہاں پتر، یہ بھی تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ چاچا فیاض ٹھنڈی سانس لے کر بولے، جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو آدمی جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہی اعلیٰ دین کا چراغ بن جاتا ہے، اور جب قسمت مہربان نہ ہو تو اعلیٰ دین کا چراغ بھی کوڑے کباڑے میں چلا جاتا ہے۔ بات چاچا فیاض کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموشی سے ناشتے میں الجھے رہے۔ چاچا فیاض کے جذبہ تجسس نے ایک بار پھر سر ابھارا اور وہ میری طرف کو قدرے جھکتے ہوئے بولے، بچے شچے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں چاچا، میں نے جواب دیا۔ کیوں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ چاچا فیاض یکدم چونک کر بولے، انہیں گویا اس اطلاع سے ناقابل بیان صدمہ پہنچا تھا۔ شہر میں تو بڑے بڑے قابل ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹریں ہوتی ہیں، تم نے اپنی بیوی کو ان کے پاس لے کر جانا تھا، مشورہ کرنا تھا۔ بیوی ہوتی تو لے کر جاتا نا چاچا، میں نے منہ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اولاد نہ ہونے کا فی الحال یہی تو ایک سیدھا سادہ سبب ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ شادی نہیں ہوئی؟ حیرت کے جھٹکے سے چاچا فیاض گویا چارپائی سے گرتے گرتے بچے۔ ان کی دھندلائی ہوئی آنکھیں ایک بار پھر بہت پھیل گئیں۔ ان کے ذہن میں گویا ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی جوان آدمی غیر شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد انہوں نے جارحانہ سے لہجے میں پوچھا، کیوں نہیں کی اب تک شادی؟ میں نے محسوس کیا کہ ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں کچھ شک بھی جھلک آیا تھا۔ بس چاچا، فرصت ہی نہیں ملی اس طرف توجہ دینے کی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے اس جرم کا کیا معقول جواز پیش کروں۔ فرصت؟ چاچا نے ایک بار پھر آنکھیں نکالی۔ فرصت کی اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ شادی بس شادی ہوتی ہے، وہ تو کرنی ہوتی ہے، فرصت ہو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم بہت مصروف ہوگے، بہت بڑا کاروبار ہوگا تمہارا، مگر دیکھو نا، شادیاں تو بڑے بڑے ملکوں کے صدر، بڑے بڑے جرنیل کرنیل سبھی کرتے آئے ہیں۔ وہ گویا مجھے قائل کرنے پر تل گئے تھے۔ کرنی تو ہے جی شادی، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں نے کہا، بس ذرا سوچنے سمجھنے کے لیے وقت مل جائے اور کوئی مطلب کی لڑکی مل جائے۔ پتر، شادی میں زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں چاہیے، زیادہ باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں بکرات بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاچا نے سمجھایا۔ لیکن بالکل
بالکل ہی سوچے سمجھے بغیر شادی کرنے کا بھی تو کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا۔ میں نے ایک نظر کچن میں بیٹھی فردوس اور کمرے سے جھانکتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ چاچا فیاض میرا مطلب سمجھتے ہوئے بولے، یہ مت سمجھو کہ زیادہ سوچ بچار کر کے جو شادی کی جاتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، یہ تو قسمت کے سودے ہوتے ہیں پتر۔ جس شادی نے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ ہر حال میں ہوتی ہے، چاہے وہ راہ چلتے ہوئی ہو۔ جس کو کامیاب نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتی، چاہے اس میں 50 اسٹامپ پیپر لکھے گئے ہوں۔ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں چاچا، میں نے جلدی سے کہا۔ بس اب میں شادی کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہاں والوں کو اپنی شادی میں ضرور بلانا پتر، جو محبتیں پرانے لوگوں میں ہوتی ہیں وہ کہیں نہیں ملتی۔ چاچا نے مشورہ دیا، تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو، شہر میں بڑے بڑے لوگ تمہارے یار دوست ہوں گے، لیکن جو مزے پرانے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے میں ہے وہ نئے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ چاچا اس بات کا مجھے پتا ہے، تبھی تو راجو سے ملنے آیا تھا، میں نے کہا۔ اس دوران فردوس نے چینی کے پیالوں میں چائے بھی سامنے لا رکھی، چائے بھی کنگ سائز پیالوں میں تھی۔ لوگ میرے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ چودھری فیاض سے ملنے کون آیا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ چودھری اجمل کا پتر افضل آیا ہے، ورنہ ابھی یہاں ملنے والوں کی بھیڑ لگ جائے۔ چاچا فیاض بولے، نہیں چاچا کسی کو بتانا مت۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے اندازہ تھا کہ چاچا فیاض درست کہہ رہا تھا، میں اس وقت لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے ملنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، گو کہ ان کے خلوص میں میرے لیے اب بھی کشش تھی۔ یہاں میرے ساتھ کسی نے کوئی ایسا اچھا سلوک نہیں کیا تھا، پھر بھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا تھا تو میرے دل کے آنگن میں خوشبو سی پھیل جاتی تھی۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، مجھ سے تو میرے سگے چچا چچی نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن ان کی یاد آئی تو دل میں کسک سی اٹھی۔ میں نے چاچا فیاض سے کہا، میں ایک مرتبہ اپنے چچا وغیرہ کو دیکھنے یہاں آیا تھا، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، آپ کو کچھ معلوم ہے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مکان بیچ کر سیالکوٹ گئے تھے، لیکن پھر سنا تھا کہ وہاں سے بھی کہیں چلے گئے تھے، نہ وہ کبھی لوٹ کر آئے اور نہ ہی ان کی کوئی خیر خبر آئی۔ چاچا فیاض نے بتایا، اس سے پہلے بھی مجھے بس اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا، میں ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ قسمت میں ہوا تو شاید زندگی میں کبھی ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ چاچا فیاض دونوں ہاتھوں سے چائے کا پیالہ اٹھاتے ہوئے بولے، تم انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور راجو کو ضرور تلاش کرنا، وہ تو شاید تمہارے ہی شہر میں کہیں ہے، خدا کے لیے اسے ضرور تلاش کرنا، اسے سمجھانا کہ جوان مرد اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ میں اسے ضرور تلاش کروں گا چاچا، اس کا دماغ بھی صحیح کروں گا۔ میں نے چاچا فیاض کو تسلی دی، اخباروں میں اشتہارات دوں گا اس کے لیے، اور جو کچھ ہو سکا اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کروں گا۔ اللہ تجھے اس نیک کام کا اجر دے گا پتر۔ چاچا بولے، اب تم ان بچوں کو ہی دیکھ لو کہ جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ چاچا فیاض نے ممنونیت سے مغلوب لہجے میں کہا، گزر اوقات کا ذریعہ کیا ہے چاچا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہی اپنی پرانی ہٹی ہے پتر، اپنا رزق تو اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ چاچا فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ریاض بھاگ گیا تو دوبارہ میں ہی وہاں بیٹھنے لگا، لیکن اب دکانداری اور سودے سلف لانا میرے بس کی بات نہیں رہی پتر، بیماری نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے، ہاتھ پیر کانپتے ہیں، سودا تولتا ہوں تو آدھا نیچے گر جاتا ہے، آنکھوں سے ٹھیک نظر نہیں آتا، شرارتی بچے دکان سے چیزیں اٹھا اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، کھوٹے پیسے دے جاتے ہیں، لیکن خیر دنیا اسی کا نام ہے، ایک طرف ایسے لوگ ہیں تو دوسری طرف بھلے لوگ بھی ہیں، ان کے وسیلے سے اسی پرانی ہٹی کے بہانے سے رزق روزی چل رہی ہے پتر، اچھی یا مندی بہرحال گزر بسر ہو رہی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بچے کبھی بھوکے نہیں سوئے، میں نکارا نکما بوڑھا سہی لیکن ان معصوموں کو پیٹ پالنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ چاچا فیاض کے لہجے میں وہی تشکر وہی توکل تھا جو
اب پرانے لوگوں میں بھی کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک گویا چاچا فیاض کو کچھ یاد آیا، وہ چونکتے ہوئے بولے، فجے میرا مطلب ہے افضل، بچپن میں تو تم مجھے تایا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ اب میں چاچا کیوں ہو گیا؟ چاچا میں نے سوچا آپ کی ترقی ہونی چاہیے، آپ اب پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو تایا کے بجائے چاچا بنا لیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انہیں بتا نہیں سکا کہ اب نہ جانے کیوں لفظ تایا زبان پر نہیں چڑھتا تھا۔ چاچا فیاض کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ آہ بھر کر بولے، کیسی جوانی اور کہاں کی جوانی پتر، جوانی سے ہی مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ گئی تھیں، ادھر ریاض کی ماں مری تو کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں رہا، اسی لیے ریاض کا ہر کام جلدی کیا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری ذمہ داریاں جلدی ختم ہو جائیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ ذمہ داریاں تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، اور زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی لمبی ہو جائے۔ کیسے کیسے صحت مند میرے سامنے چلے گئے، اور میں بیمار شمار آدمی ابھی تک بیٹھا ہوں۔ ابھی آپ بہت جئیں گے چاچا، اپنے پوتے پوتیوں کے گھر آباد ہوتے دیکھیں گے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ میں نے ان کے استقوانی کندھے پر تھپکی دی، پھر میں نے باہر آ کر گاڑی سے اپنا بریف کیس نکالا۔ گلی میں آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، گزرتے ہوئے ہر شخص نے مجھے متجسس بلکہ شاک زدہ سی نظروں سے دیکھا۔ واپس اندر آ کر میں نے چاچا فیاض کے پاس بیٹھتے ہوئے بریف کیس کھولا اور ایک گڈی نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان بچوں کے لیے میری طرف سے 25,000 کی یہ حقیر سی رقم رکھ لیں، فی الحال میرے پاس زیادہ کیش نہیں بچا، ورنہ کچھ زیادہ پیش کرتا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور بھی بھجوا سکوں، یہ میرے دوست کے بچے ہیں، میرے لنگوٹیا یار کی اولاد ہے، میں چاہتا ہوں یہ بچے اچھے حال میں نظر آئیں۔ چاچا فیاض نے نوٹوں کی گڈی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے، میرا مقصد تم سے مدد لینا نہیں تھا، ہمارے لیے تو بس اتنی ہی خوشی کافی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑا آدمی بنا دیا ہے، یہ میں مدد کے طور پر نہیں دے رہا چاچا، میں نے جلدی سے کہا، اتنے برسوں بعد پہلی بار دوست کے گھر آیا ہوں اور وہ بھی خالی ہاتھ، میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں ان کے لیے اچھے کپڑے، کھلونے یا اس طرح کے دیگر تحائف لا سکوں، اگر میں وہ چیزیں لے کر آتا تو کیا آپ واپس کر دیتے؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، بس تو پھر سمجھ لیں کہ مجھے ان کے لیے تحفے تحائف لانے کا وقت نہیں مل سکا، دوسرے میں سیدھا گھر سے نہیں آ رہا ہوں، آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں سے دھکے کھاتا ہوا آ رہا ہوں، اس لیے چیزوں کی جگہ نقد رقم دے رہا ہوں، آپ نے انکار کر کے میرا دل دکھایا ہے۔ تب چاچا فیاض نے جلدی سے رقم لے لی اور گلوگیر آواز میں بولے، نہیں پتر تم دل چھوٹا نہ کرو، میں سمجھا تھا تم ہم پر ترس کھا کر دے رہے ہو، جب تک میں زندہ ہوں میں چاہتا ہوں ان بچوں کو ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرنے دوں جو ان پر ترس کھا کر انہیں دی گئی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچا، اور اگر دوست کو یا دوست کے بچوں کو مشکل میں دیکھ کر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اسے اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے شکوہ میں سے لہجے میں کہا۔ بس پتر میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، تم میری طرف سے اپنے دل میں میل نہ لاؤ، انہوں نے مجھے پیار کیا بچپن میں، وہ مجھے بہت ڈانٹا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ راجو کو فلموں کی لت میں نے لگائی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اٹھنے سے پہلے میں نے پوچھا، چاچا آج کل علاقہ کس کے پاس ہے، سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ادھر کی زیادہ زمینیں تو ملک ریاض کو مل گئی ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے علاقے میں۔ کیسا آدمی ہے میں نے دریافت کیا۔ پتر میرا تو ذمہ داری کاشتکاری سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تمہیں تو معلوم ہے میں تو شروع سے ہی دکاندار چلا آ رہا ہوں، چاچا فیاض نے جواب دیا۔ کبھی ان کے کسی کارندے کا سامنا ہو جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر سلام کر دیتے ہیں، کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے۔ علاقے کے بادشاہ جو ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ
اب تو ان کے ڈیرے پر ڈاکو نظر آتے ہیں۔ ملک کے اپنے آدمی بھی بڑے سخت، بڑے اتھرے ہیں، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ ہم تو ملک اسلم کو ہی برا سمجھتے تھے، لیکن یہ تو اس سے بھی 10 قدم آگے معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں زمانہ ترقی کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی ترقی کر رہا ہے۔ وہ اگلے الیکشن میں کھڑا ہوگا، کیا خیال ہے لوگ اسے ووٹ دیں گے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ چاچا فیاض عجیب سے انداز میں ہنس پڑے، لیکن فوراً ہی ان کی ہنسی کھانسی میں مدغم ہو گئی۔ کھانسی تھمی تو وہ ہانپتے ہوئے بولے، لوگوں بیچاروں کا کیا ہے پتر، یہ لوگ جب تہیا کر لیتے ہیں کہ ان کو جیتنا ہے تو بس یہ جیت جاتے ہیں۔ انہوں نے گویا بات ختم کر دی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، کیا تم ایک رات بھی یہاں نہیں ٹھہرو گے؟ نہیں چاچا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں یہاں ٹھہر سکوں۔ اگر میں کچھ زیادہ دیر بھی ٹھہرا تو قصبے میں خبر پھیل جائے گی، ملنے والوں کا تانتا بند جائے گا اور میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا پتر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن راجو کو ضرور تلاش کرنا، اور اگر ذرا سی بھی کوئی خیر خبر ملے تو مجھے خبر کرنا، چاہے کوئی بندہ میرے پاس بھیج دینا۔ اگر وہ کھوتے کا پتر تمہارے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو بے شک اس کو تھوڑی بہت پھینٹی لگانا۔ انہوں نے گویا مجھے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ آپ بے فکر رہیں چاچا، میں نے انہیں تسلی دی، میں نے اسے ڈھونڈنے کا ارادہ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ میں باہر آ گیا۔ چاچا فیاض دعائیں دیے جا رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، گلی میں اب خاصی آمد و رفت نظر آ رہی تھی۔ ادھر ادھر اکا دکا لوگ کھڑے بظاہر باتوں میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت وہ متجسس سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چند ایک گھروں سے ناٹ کے پردوں یا چکوں کے پیچھے سے نسوانی آنکھیں بھی جھانک رہی تھیں۔ غنیمت تھا کہ ابھی کسی نے چاچا فیاض کے ہاں آ کر پتہ چلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کے ہاں کون آیا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے جاتے ہی چاچا سوالات کرنے والوں کے نرگے میں ہوں گے، اور جب چاچا انہیں بتائیں گے کہ ان کے ہاں آنے والا کون تھا تو ان سب کو شکایت ہوگی کہ میں ان سے مل کر کیوں نہیں گیا۔ یہ شکایت ان لوگوں کو بھی ہوگی جو مجھے جانتے تک نہیں تھے، جنہیں میرا نام تک یاد نہیں رہا ہوگا۔ گلیوں سے نکلنے کے بعد میں خاصی تیز رفتاری سے واپس روانہ ہوا۔ میں بالکل چکنا تھا، کسی بھی موڑ پر کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا تھا، لیکن خیریت ہی رہی۔ واپسی میں چونکہ مجھے ملک ریاض کی حویلی یا زمینوں کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کسی سے سامنا نہ ہوا۔ شاید وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں ابھی تک قصبے میں موجود ہوں گا۔ لاہور تک کا سفر بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ دوسرے روز صبح سب سے پہلے میں 2 نمبر یعنی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچا۔ میں اینن کی خیر خبر لینا چاہتا تھا۔ مسلح گارڈ نے میرے لیے گیٹ کھولا اور مس ٹریپ نے ڈرائیو وے میں آ کر میرا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چاقو چوبند اور تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ ابھی تو خیر اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے گمان سا گزرتا تھا کہ اس عورت پر شاید کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ وہ کچھ عجیب ہی چیز تھی۔ کیا حال ہے مریض محبت کا؟ میں نے اینن کے بارے میں پوچھا۔ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے، مس ٹریپ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس کی پیشانی پر ضرب کیا آپ نے لگائی تھی؟ نہیں، میرے ایک نئے عقیدت مند نے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنا اناڑی پن کس سے سرزد ہوا ہے۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تب بھی شاید یہ اناڑی پن ہو جاتا۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی خبیث شے ہے، اس کا قابو میں آنا بڑا مشکل تھا۔ میں اس کے ساتھ نیچے تہہ خانے میں پہنچا۔ اینن ایک چھوٹے سے کمرے میں صاف ستھرے بستر پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا تھا۔ ناک کی جڑ تک اس کی پیشانی پر دبیز پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک اخبار دیکھ رہا تھا۔ اخبار اس نے الٹا پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح کلکاریاں مار رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی کلکاریاں تھم گئیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے ایک ٹوک ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا، لیکن اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہیلو اینن، میں نے اس کے قریب جا کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کا چہرہ
ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اینن کیا تم مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے پوچھا۔ چہرہ اب بھی ہر تاثر سے عاری رہا، بس وہ حلق سے گوں گاں کی سی بے معنی آوازیں نکال کر رہ گیا۔ یہ اداکاری چھوڑو، میں نے ملائمت سے کہا، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں معزز اور شریف آدمیوں کی طرح آرام سے بیٹھ کر صرف چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ گویا میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، اور اگر سن رہا تھا تو شاید الفاظ اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا اور کچھ ناگواری سے کہا، اینن تمہیں اس ایکٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زندگی یہیں پڑے پڑے گزر جائے گی۔ تب اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی تاثر ابھرا، لیکن وہ بھی ایسا ہی تھا جیسے دودھ پیتا بچہ کسی چیز سے ڈر گیا ہو۔ وہ سہم کر بیڈ کے ایک طرف کو سمٹ گیا اور اس کے حلق سے گوں گاں کی آوازیں اور تیزی سے نکلنے لگیں۔ مس ٹریپ نے غیر محسوس طور پر میرا ہاتھ دبایا۔ میں اس کا اشارہ پا کر اس کے ساتھ باہر ہال میں آ گیا۔ کمرے کا خود کار دروازہ ہمارے عقب میں بند ہو گیا۔ مس ٹریپ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں بھی اس کے ساتھ بہت مغز ماری ڈانٹ پھٹکار کر چکی ہوں۔ ڈاکٹر نے کچھ مشینیں یہاں لا کر اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے تھے، ہوش میں بھی اور بے ہوشی کی حالت میں بھی۔ اس کی رائے ہے کہ وہ اداکاری نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے انسانی دماغی پیچیدگیوں پر ایک طویل لیکچر دیا۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ سر پر لگنے والی چوٹ نے اس کے ذہن کو شیر خواری کے دور تک میں پہنچا دیا ہے۔ اوہ، یہ تو ساری محنت ہی ضائع ہو گئی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اس موضوع پر بھی ڈاکٹر نے مجھے ایک طویل لیکچر دیا تھا۔ مس ٹریپ مجھ سے بھی زیادہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اس کا کہنا تھا کہ انسانی ذہن قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں بتا سکتی۔ اس موضوع پر اس کے لیکچر کا خلاصہ یہ تھا کہ سال 2 سال میں اس کے ذہن میں کوئی تبدیلی آنے کی مہم سی امید رکھی جا سکتی ہے، ورنہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ اب دوبارہ ذہنی طور پر اسی طرح اسی رفتار سے پروان چڑھے گا جس طرح کوئی دودھ پیتا بچہ پروان چڑھتا ہے۔